नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध का दौरा किया और मजमूई तौर के ऊपर जो सिंध के 14 अजला हैं उनके लिए जो तरक्याती कामों के लिए 446 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान हुआ और कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से उसमें खिताब भी किया, जवानों में चेक भी तकसीम किए। और मजमूई तौर के ऊपर वज़ीर आज़म का ये कहना था कि चूंकि पंजाब में वो बड़े बड़े माफियाज से लड़ रहे थे, इसलिए जरा देर से मौका मिला। इन सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम कि कप्तान ने अपनी जो टीम है, जो फील्डिंग है, उसमें एक बार फिर तब्दीली की है और कमोबेश कोई पांचवी छठी मरतबा जो है ये अपनी पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद ये तब्दीली हुई है। जो फेडरल कैबिनेट में रीशफलिंग हुई है उसमें अभी हाल ही में बनाए गए वजीर खजाना हमाद अजहर को जो है एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है, तवानाई की वजारत दे दी गई है उनको। और उसके साथ साथ शौकत तरीन साहब इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वजीर खजाना रहे। कमोबेश एक दहाई से उनके खिलाफ नैब के जो इंक्वायरीज थी वो भी चल रही थी और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि वजीर आजम से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उनके खिलाफ चलने वाले जो केसेस हैं अगर वो खत्म किए जाएं तो फिर वो इस बारे में सोच सकते हैं। तो वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें खुसरो बख्तियार की, तो वो वजीर जो सनती पैदावार है उनकी वजारत उनको दे दी गई है। उमर अयूब साहब को जो है वो इक्तिसादी उमूर की जो है वजारत दे दी गई है। शिबली फराज साहब को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से हटाकर जो है वो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी लगा दिया गया और वहां से फवाद चौधरी साहब को हटा के एक बार फिर वजारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया है। ये रिशफलिंग हुई है सारी चीजों के अंदर। इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे, क्या ये रिशफलिंग जो है मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं उससे निबर्द आजमा होने में मददगार साबित हो सकेगी और खास तौर पे माशी जो चैलेंजेस हैं उसके साथ। इससे पहले कि आगे बढ़े, वजीर आजम साहब ने आज अपने दौरे सिंध पर क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। हमारा इतना बड़े माफिया के साथ मुकाबला था उधर पंजाब में, इसलिए इधर भी मुझे मौका नहीं मिला जो मैं टाइम सिंध पे गुजारना चाहता था। एक एहसास प्रोग्राम लेके आए, 1.5 करोड़ खानदानों को हमने बड़े थोड़े वक्त पे उनको हमने पैसे दिए सिंध में, सारे पाकिस्तान में, और वो सारा और पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ मेरिट के ऊपर। 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक से सारा पैसा सूबों पे चला जाता है। तो ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं ये हम अपनी तरफ से, वफाक जो दे बैठा सूबों को पैसा, हम अब अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये हम और जगह से पैसा निकाल के कर रहे हैं। ये तो थे वजीर आज़म इमरान खान साहब जिनका ख्यालात, जिन्होंने सिंध के दौरे के मौके पर जो बातें की, लेकिन उसका जवाब भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से क्या कुछ कहा गया ये भी आपको सुनवाते हैं। हुकूमत जो चैंपियंस बैठे हुए ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन काम जीरो, अंडा। काम करने की कैपेसिटी नहीं है। तो कि अगर आपने हैदराबाद की आवाम को कहा था कि हम यूनिवर्सिटी आपके लिए खोल दी है, हमने उसका इफ्तिताह कर दिया था, तो यूनिवर्सिटी है कहां? अगर थर की गरीब आवाम को आपने वादा कर दिया था मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का, तो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं कहां? अगर कराची वालों को आपने 162 अरब रुपए का वादा किया, तो 162 अरब कहां है? 1100 अरब का वादा किया, वो कहां है? कप्तान का एक और नाम तजवीज करना चाहूंगा मैं, ऐलान खान। वजीर खजाना तब्दील करने से फर्क नहीं पड़ेगा, शायद इस मुल्क को अपना वजीर आजम तब्दील करने की जरूरत है। वजीर खजाना तब्दील करने से अब काम नहीं चलेगा, शायद इस मुल्क को अब अपना वजीर आजम तब्दील करना पड़े। ये थे मुर्तज़ा वहाब। इसी से हम आगे चलते हैं और जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो पैनल में मेरे साथ मेरे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद होंगे मेरे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया अफनान साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त और मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे और पॉलिटिक्स के अंदर एज ए सेनेटर हाल ही में वेलकम करता हूं मैं उनको अपने शो के अंदर भी, और आज अपने प्रोग्राम में उनसे इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बैरमन तंगी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर है। बहुत शुक्रिया आपका बैरमन तंगी साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अमजद अली खान न्याजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। न्याजी साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो बात कही, आपने भी वो बात सुनी होगी कि सिर्फ ऐलान किए जाते हैं और ऐलान करने से जो है सिर्फ कुछ नहीं होता, बल्कि वो कहते हैं कि जो वजीर खजाना बार बार तब्दील हो रहा है, रीशफलिंग की अब जरूरत नहीं है बल्कि वजीर आजम को तब्दील करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
میں ان کی بات پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو سندھ کے ساتھ کیا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ سندھ کی حکومت پہ ان کی میں سمجھتا ہوں گرپ بھی ہے اور حکومت بھی کر رہے ہیں، تو آج لاڑکانہ کی ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ کتے کیوں نظر آتے رہے اور تھر کی عوام جو ہے وہ فاقوں سے کیوں مرتی رہی؟ تو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کو سندھ اس لیے جانا پڑتا ہے کہ وہاں کی لوگوں کو ان جو استحصال کیا گیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مثال آپ ہے، وہاں پہ صرف اب دو جو ہے رہ گئی ہیں کمیونٹیز، ایک ہے جو ایلیٹ کلاس ہے جن سے ہمارے جو سپوکس مین تھے سندھ کے وہ ہیں، اور ایک غریب عوام ہے جو ان کو کبھی نظر نہیں آئی۔ اچھا نائب صاحب، جانا خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے، وزیر اعظم صاحب چلے، انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ چونکہ پنجاب میں بڑے بڑے مافیا سے ان کا ٹکراؤ تھا اس لیے تھوڑی تاخیر بھی ہوئی، چلے وہ آ جاتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اعلان جو ہیں صرف اعلان کی حد تک محدود کیوں رہتے ہیں؟ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیے پریکٹیکل بھی ہوتا ہے چونکہ ان کو چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ کے پتہ ہے کہ پرائم منسٹر جا کے ایک باقاعدہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت پیسے جاتے ہیں، کسی کے جیب میں نہیں جاتے، چونکہ ان کے پیسہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جیب میں چلا جاتا ہے۔ ان کو چاہیے اپنے لیے پیسہ، ورنہ خزانے میں اور سکیمز کے لیے پیسہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، اور گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں جو ان کے تحت آپ بھی جاتے، کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں جس کے تحت اس میں نیپرا بھی انوالو ہوتا ہے، جب فائنانس منسٹری جو ہے صوبوں کو پیسے بھیجتی ہے اس کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، یا فیڈرل ڈائریکٹ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، تو ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس طریقہ کار کے ذریعے ہی وہاں کے جو اعلانات ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ نہیں چلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے صرف اس بات پہ رسپونڈ کر دیجئے، پھر میں بیرامن صاحب اور پھر ڈاکٹر افنان کی طرف میں آؤں گا۔ ذرا مجھے بتا دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف آپ کی اکنامک جو ٹیم ہے یا جو آپ کا جو وزیر خزانہ ہے اس کو تبدیل کرنے سے کام نہیں چلے گا، وزیر اعظم کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن پہلے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب اس ملک کا وزیر خزانہ دوائی لینے کے بہانے، اگر آپ کو یاد ہوگا 2018 سے پہلے بھاگ گیا تھا، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی اکانومی کہاں کھڑی تھی اور اس کی کیا پوزیشن تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے لوٹا ہے کم از کم اس کی بحالی کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی دن رات کوشش بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دیکھیں آج پاکستان کو جو جن چیلنجز کا سامنا ہے، آج آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدن آپ کی زیادہ ہے، اخراجات آپ کی کم ہے۔ چلیں آپ کا جو ڈیفیسٹ تھا اپنا وہ 60 ارب روپے، رائٹ، لیکن میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ کے حال ہی میں بنائے گئے وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب کی جگہ آپ نے ریپلیس کر دیا وہی پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ، وہی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں حفیظ شیخ صاحب تو تھے، ان سے بھی آپ نے کام چلایا۔ بیرامن تنگیر صاحب، آپ ہی کے دورے حکومت کے اندر دو وزیر خزانہ جنہوں نے آپ کی گورنمنٹس میں بھی سرو کیا، آج وہی وزیر خزانہ بن کے جو ہے وہ یہ موجودہ حکومت میں بھی سرو کر رہے ہیں، تو کیا یہ شخصیات ناگزیر ہیں یا پھر آپ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اندر خانے کوئی بات چیت ہے، کوئی ملی بھگت ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جن وزیر خزانہ سے ہم نے کام چلایا آپ بھی انہی سے کام چلائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرید بھائی دیکھیے، ہر کیپٹن کو یہ اجازت بھی ہے اور ان کو حق بھی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے کھلاڑی کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اگر سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب یہ سوچتے ہیں اور یہ ناکام کوشش کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ جو فلیور ہیں یہ ان وزراء کی ذمہ داری ہے، تو عوام باشعور بھی ہے اور عوام سمجھتے ہیں کہ جو رسپانسیبل ہوتا ہے وہ ہے پرائم منسٹر۔ اور پرائم منسٹر نے آج سے 1 مہینے پہلے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نہ مجھے معیشت کا پتہ ہے، نہ میرے پاس ٹیم ہے اور نہ میرے پاس کوئی تیاری ہے۔ تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور کٹ پتلی پرائم منسٹر نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نالائق ہوں، میں نہ سمجھ ہوں، میں نہ اہل ہوں اور میں اس عہدے کا قابل نہیں ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو سلیکٹڈ صاحب نے خود کہا ہے۔ ابھی اگر سلیکٹڈ صاحب کے پاس جو وزراء ہے تو کیا عمران نے جب اپوزیشن میں تھے
تو शौकत तरीन को चोर नहीं कहा था, अभी शेख को चोर नहीं कहा था, फिर दोसा शिकावान को चोर कहा था, इसरो बख्तियार को चोर कहा था, शेख रशीद को चोर कहा था, परवेज हटक को चोर कहा था, फहमीदा मिर्जा को चोर कहा था, शाह मोहम्मद कुरैशी को चोर कहा था, फवाद चौधरी को चोर कहा था, स्वाति को चोर कहा था, उमर अयूब को चोर कहा था। अभी वो तमाम चोर इमरान के इस तरफ और दूसरी तरफ बैठे हैं और इन तमाम चोरों का जो सरगुन्ना है पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर करप्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन मुझे बारामल साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि आप देखिए, मेरा बुनियादी क्वेश्चन ये है कि एक ये 5वीं मर्तबा जो है ये पैर दर पैर जो आपके वजारत वजीर खजाना तब्दील हो रहे हैं, हमाद अजहर साहब का भी महीना भी नहीं हुआ, शौकत तरीन साहब आप आ गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो आपके वजारत खजाना पे जो 2 शख्सियात थी, हफीज शेख भी आपके टेन्योर में काम कर चुके, शौकत तरीन साहब भी आपके टेन्योर में काम कर चुके, तो ये मुझे बता दीजिए कि ये खान साहब की अपनी पर्सनल ख्वाहिश के ऊपर है या ये 2 शख्सियात ऐसी नागुजीर हैं जो आप हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, ये हर जगह आके वजीर खजाना फिट हो जाएंगे? नहीं, ये वो बात है जो इमरान ने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कहा था कि मेरे पास ऐसी टीम है कि मैं 3 महीनों में इकोनॉमी को न सिर्फ मजबूत बल्कि उसको संभालूंगा। आज उसकी लायक, उसकी कैपेबिलिटी का और उसकी उस पॉलिटिकल विजन का पता चलता है कि इनके पास न टीम है और न इनके पास मुल्क चलाने के लिए सलाहियत है, और ये सिर्फ अवाम को धोखा देते हैं कि ये जिम्मेदार है। मैंने इसी वजह से इसको चेंज किया है। राइट, मैं अब डॉक्टर अफनान साहब की तरफ जरा आता हूं। चलें, आपकी जो बात आगे डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, खान साहब कहते हैं वो पंजाब में बड़े बड़े माफियाज से उनका मुकाबला रहा, इसी वजह से वो सिंध पे तवज्जो ना दे सके, तो जिन माफियाज के साथ मुकाबला रहा, खान साहब उन माफिया से निपटने में कामयाब हो गए वैसे? हाँ जी, उनका मतलब कि गंदम की माफिया से उनका मुकाबला रहा, चीनी की माफिया से उनका मुकाबला रहा, फार्मास्यूटिकल की माफिया से उनका मुकाबला रहा, आमिर कियानी साहब, जहांगीर खान तरीन साहब, अपना जो इनके ये खुसरो बख्तियार साहब, तो ये सारे जो इनकी जो ये कह रहे हैं ना मेरा मुकाबला रहा, हाँ। वो सारे के सारे इनके राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं और वो रोजाना के हिसाब से माल बना रहे हैं, और अब ये कोविड वैक्सीनेशन के अंदर माल बना रहे हैं। मतलब इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रही है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, और ये वो हुकूमत है जो बार बार कहती थी हम एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। शौकत तरीन साहब ने कहा पहले मेरे नैब के केसेस खत्म करो तो मैं वजीर बनूंगा, वरना बनूंगा ही नहीं। इसको क्या कहते हैं आप? या एनआरओ नहीं है तो और क्या है? तो मैं ये नहीं कह रहा वो केसेस ठीक है कि नहीं, क्योंकि नैब के भी ज्यादातर आपके ख्याल में इसका मतलब है खत्म हो गए, यानी मामला सेटल डाउन हो गया? मामला सेटल डाउन होंगे तो उन्होंने ये ओपनली कहा है कि मेरे केसेस खत्म करोगे तो मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। फिर ये है कि देखें पीटीआई का एक नहीं, शौकत तरीन साहब वैसे क्यों नागुजीर रहे इतना ज्यादा? क्या उसकी वजह ये है, देखिए मैं बता देता हूँ, इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ठीक है ना। अब फाइनेंस का काम इस तरह का नहीं है मिनिस्ट्री का कि आप कोई भी वजीर आजम फिर भी चल सकता है इमरान खान जैसा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे चलेगी? यही नहीं मालूम कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि कम करना है, डेफिसिट कैसे पूरा करना है, IMF को कैसे भुगताना है, इनकी ना कोई तैयारी है, ना इनको कोई मालूम है कि कैसे होगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ तो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, जैसे हफीज शेख साहब को किया गया। पहले इन्होंने कहा कि असद उमर साहब विजिट हैं और वो आएंगे तो यूं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपके वजीर खजाना पे बड़ी तनकीद करते हैं इसहाक डार साहब के ऊपर कि वो गए दवाई लेने लेकिन वापस भी नहीं है आज तक। दवाई लेने 5.8% GDP ग्रोथ रेट करके गए थे वो। और ये शौकत तरीन साहब ने कहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो। ये शौकत तरीन साहब के अल्फाज है, आप इनको इंटरव्यू निकाल के देख लें। मैं नहीं कह रहा, शौकत तरीन साहब खुद कह रहे हैं वाली बात। तो हमारी, और अब उन्होंने कहा है कि हमारी ग्रोथ फोकस्ड जो है वो स्ट्रेटेजी होगी, जो कि अच्छी बात है। पहले ये इन्होंने अपनी तरफ से कहानी बना ली थी करंट अकाउंट, उसके चक्कर में मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब वो कह रहे हैं हम 6 से 7% इकॉनमी ग्रो करेगी तो हमारा ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। फिर भी कम से कम उनको ये अकल है इतनी कि जाना किस तरफ है। अभी तक तो पिछले 3 साल तक तो यही नहीं मालूम था कि इधर जाना है कि उधर जाना है। एक बंदा कहता था 4 दिन इधर जाओ, एक बंदा कहता था 6 दिन उधर जाओ। फिर ये ऐलानात आप देखें इस मुल्क का, देखें इमरान खान की जबान की तो पहले भी 2 टके की वैल्यू नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के वजीर आजम की भी उन्होंने वैल्यू 2 टके की कर दी है। वो कभी अपने मुंह से कह रहे मैं 6000 अरब रुपए का कुछ करूंगा। यार भाई, टोटल कलेक्शन पूरे पाकिस्तान में 4000 अरब रुपए की है, तुम 6000 अरब रुपए का कहां से कुछ कर लोगे? सारी कैबिनेट सामने बैठी है, किसी ने ताली तक नहीं बजाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी कैबिनेट, आप वो वीडियो निकाल के देख लें। फिर इन्होंने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया पैकेज कराची के लिए, सही है ना। कराची अच्छा, इंप्लीमेंटेशन हुआ कुछ नहीं? मैं कह रहा हूं आप मुझे बता दें, आप भी कराची के रहने वाले हैं, कि पानी का मसला हल हुआ? कराची वाले खुद देख रहे होंगे, वो बता दें पानी का मसला हल हुआ अगर नहीं हुआ।
حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پانی کے مسئلے کا حل 20 سے 25 ارب روپے میں ہو سکتا ہے اگر کرنے کی نیت ہونی چاہیے آپ کی، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتی. تو یہ لوگ، انہوں نے کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں لگایا، کوئی پمپنگ سٹیشن نہیں لگایا، کوئی کراچی میں 1 روپیہ نہیں لگایا انہوں نے. ٹھیک ہے، میں آپ کی اسی بات کے اوپر اس کو لے کے چلتے ہیں آگے اسی چیز کے اوپر. نائب صاحب، میں آپ سے ذرا ایک سوال پٹ کروں گا، ایک بریک میں نے لینی ہے، لیکن اس کے بعد میں جب آؤں گا تو میں آپ کی طرف آؤں گا کہ چینج ان دی کیبنٹ کی جو ری شفلنگ ہے وہ پرائم منسٹر کیا ثواب دید ہے، وہ 1 نہیں 10 مرتبہ کرے. حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے، عماد اظہر صاحب کو لے آئے، اسد عمر صاحب کو لے آئے، شوکت ترین صاحب کو لے آئے، کسی کو بھی لے کر آ جائیں، لیکن چینج ان فیس ہی ہوتا رہے گا یا چینج ان پالیسی بھی ہوگی؟ اس کا ایفیکٹ عوام کو بھی ملے گا، ملک کو بھی نظر آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہرامند تنگیر صاحب، یہ مجھے بتا دیجئے گا ذرا کہ اگر پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے یہ کہ اپنی کیبنٹ کو ری شفل کرے، پھر اتنے کرٹیسزم کیسا؟ کیونکہ یہ تو وہ خود جانتا ہے کہ وہ اپنی ٹیمز کو، اپنے پلیئرز کو کہاں پہ فٹ کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چینج ان دا پالیسی بھی آپ کو اب نظر آئے گی؟ نہیں، ہمیں دیکھیے، ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر اپنے کیبنٹ میں چینجز کرتے ہیں تو بے شک کرے، لیکن اس کی یہ کہہ رہے کہ میری 22 سال کی محنت ہے اور میرے پاس ٹیم ہے. تو میں نے ابھی جو ایک پورا لمبا لسٹ آپ کو بتا دیا، تو یہ تو ہمارے پاس منسٹر رہ چکے تھے، مسلم لیگ نواز کے پاس منسٹر رہ چکے تھے، اور اس سلیکٹڈ صاحب نے ان کو سب کچھ چور کہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس ٹیم کہاں سے آئے ہیں، اور اس نے کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے تو میں وزیر اعظم ہوں گا اور اسد عمر فینانس منسٹر ہوگا، اور فینانس منسٹر جو ہوگا وہ پاکستان کی تبدیلی کا دوسرا نام ہوگا. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی 3.25 سال بعد ایک تو آپ نے ایکسپٹ کی اس چیز کو کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے اور مجھے معیشت کا پتہ نہیں ہے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ کی انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ کی پاسپورٹ ریٹنگ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ کی جو مہنگائی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ کی کرپشن کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں، آپ اس ملک پہ رحم کریں، آپ پاکستان پہ رحم کریں، آپ عوام پہ ٹھیک ہے، رحم کریں. میں امجد نیازی صاحب سے ذرا جواب لے لیتا ہوں. سینیٹر صاحب، امجد نیازی صاحب سے اس کا جواب، امجد صاحب ذرا رسپونڈ کیجئے گا ڈاکٹر عفنان کی بات کے اوپر بھی اور سینیٹر بہرامند صاحب کے اوپر بھی، کہ جس طرح سے سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ان کے پاس ٹیم ہے، تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹیم کی ریشفلنگ اور سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو کہ وہ کس کو لگائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل لوگ تھے، یہ جو اپنے آپ کو بڑا اہل سمجھتے، انہوں نے سوائے سرے محل بنانے کے، اپنے فلیٹس لندن میں بنانے میں، لندن میں، اس کے علاوہ دبئی میں اپنے بڑے ٹاورز کھڑے کر، دیکھیں رائے ونڈز کے محلات بنانے کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے ایک جھولی میں سوائے 35-30 ارب 1000 ارب جو ہے انہوں نے قرضہ چھوڑا، فسکل ڈیفیسٹ کہاں پہ چھوڑا، ایک ادارہ کوئی ایسا نہ چھوڑا جس کو یہ کہہ سکے کہ یہ ایک اچھی حالت میں تھا. تو دیکھیں مشکلات ہیں، مشکلات کو فیس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. اس کی بھی وجہ میں نے جیسے کہ یہ ابھی کہیں گے کہ یہ پچھلی باتوں کو دہراتے اس لیے کہ آپ نے اس ملک کو لوٹا اتنا کہ بچا کے کچھ نہیں، وہ تو ریفرنس دیتے ہیں نئی صاحب، وہ تو ریفرنس دیتے ہیں نا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے اسد عمر صاحب جو ہے وہ اکانومی کو بالکل تبدیل کر دیں گے، وہ آئے تو پھر ان کے بعد حفیظ شیخ صاحب آ گئے، حفیظ شیخ صاحب چلے گئے، عماد اظہر آ گئے، عماد صاحب گئے جو ہے وہ شوکت ترین آ گئے. تو یہ چہرے تبدیل، میرا سوال صرف اتنا ہے، چہرے تبدیل کیجئے، بالکل کریں، 1 نہیں 100 مرتبہ کریں. آپ فواد صاحب کو ہٹائیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، انفارمیشن میں لگا دیں، پھر ہٹائیں، پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، 100 دفعہ کریں، لیکن چہروں کی تبدیلی ضروری ہے یا پالیسی بھی کچھ تبدیل ہوتی نظر آئے گی ہمیں؟ دیکھیں یہ کپتان کا پروگریٹو ہے کہ وہ کس کو کہاں پہ لگاتا ہے. دوسرا یہ سوال کہ کیا پاکستان کی اکانومی، پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے جب آپ 5 سال کو دیکھیں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اکانومی کے اوپر لے کے گئے کہ نہیں گئے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں 10 سال ابھی آپ کو ملنے چاہیے؟ نہیں، میں نے 10 سال کی بھی بات نہیں کی، میں نے کہا آپ اچھا نہیں، چلے مجھے ایک بات بتائیں، اچھا ایک بات بتائیں نائب صاحب، ایک چیز مجھے بتائیں، کیا اکانومی اس وقت اوپر جا رہی ہے؟ آپ کرو
دیکھیں آپ نے یا آپ نے سوال کیا تو اس کا پورا جواب بھی تو سن لیں. اچھا ٹھیک ہے بتائیے. بالکل جاری, دیکھیں بالکل گئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو آج بالکل گئی ہے, اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف گئی ہے. اچھا اگر گئی ہے تو وزیر تبدیل کیوں ہوا؟ دیکھیں تبدیلی کپتان کا حق ہے, وہ سمجھتا ہے اس سے بہتر, دیکھیں وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. یار نیازی صاحب اگر میرا دیکھیں میں پھر وہ اگر اکانومی رائٹ ٹریک کے اوپر ہے, اگر اکانومی بوسٹ کر رہی ہے تو پھر شوکت ترین صاحب کیوں آئے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. بالکل دیکھیں کپتان چاہتا ہے کہ ہم بہتر سے بہترین کریں اور اچھا کریں, تو یقیناً کپتان کو یہ حق جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں سے ہی بہترین کی طرف جاتے ہیں. اب ڈاکٹر عفنان بہتر سے بہترین کی طرف جاری اور کپتان کا حق ہے, تب تنقید کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھی ہے اکانومی تو اڑ رہی ہے. دیکھیں کسی بھی بندے کو آپ کوئی بھی منسٹری دیں گے نا تو اسے 2 سے 3 مہینے لگیں گے سمجھنے کے لیے کہ منسٹری میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اپنا ایک ویژن بنانا پڑے گا جس میں اس کو 1-1.5 مہینہ اور لگے گا, اس کے بعد امپلیمنٹیشن شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو جو 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پہلے 1 سال کے اندر اپنی جو بھی آپ نے پلاننگ کرنی کر لیں اور پھر اگلے 4 سال آپ ڈیلیور کریں, آپ فائنینشیل کلوز کریں, جو بھی آپ نے کرنا ہے. یہ جو بار بار منسٹر چینج کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہے ان کے پاس, اور ان کا ایک ہی ویژن ہے, اور وہ یہ ہے کہ بس اگلوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤ اور ان کا کوئی سر پیر نہ ہو. لیکن نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکانومی از گروئنگ اپ. دیکھیں میں اگر نیازی صاحب کوئی اکنامک اگر تو اکانومی کی 1.5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہتر ہے یا 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہتر ہے, یہ مطلب یہ ریاضی کا سوال ہے, سمپل 6 بہتر ہے کہ 1.5 بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, اگر اس کا جواب آپ کو نہیں معلوم تو اس کا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو 6 دے کے گئے وہ فیک تھی. وہ نہیں, وہ فیک کیسے تھی؟ فیک کیا 55 روپے کلو 55 روپے کلو چینی فیک ملتی تھی؟ کیا آٹا 35 روپے کلو فیک ملتا تھا؟ کیا پیٹرول 80 روپے کلو فیک ملتا تھا؟ کیا اس ملک میں روزگار نہیں تھا؟ آپ لوگوں نے تباہ برباد, آپ جھوٹے لوگ ہیں, آپ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے, آپ لوگ اتنے جھوٹ بولتے ہیں, آپ لوگ صبح شام آپ لوگوں کو کیسٹ پڑھائی گئی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ. رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں نے, ملک کی اکانومی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اس ملک کے غریب عوام کو لوٹنے میں آپ نے آپ لوگ بھائی, آپ لوگوں نے, آپ لوگوں کا مسخروں کا اجتماع ہے جس کے اندر سارے کے سارے جو ہے نا وہ کبھی کوئی ادھر چلا جاتا ہے, کبھی کوئی ادھر چلا جاتا ہے, کبھی کوئی آگے چلا جاتا ہے, کبھی کوئی پیچھے چلا جاتا ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب, کوئی منسٹری لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور سارے کے سارے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یار آپ مجھے بتا دیں کہ اکانومی کے حالات ابھی کیسے ہیں, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں. آپ نے کیا کیا ہے آپ نے بتایا نا میرے بھائی, آپ نے ارائیومنٹ کا کہتے ہیں, آپ نے بتایا بنی گالا کی ریگولرائزیشن کس نے کرائی؟ کراچی میں آپ نے 3 سے 5 مرلے کے تمام بہتر کی تھی یا پاکستان بہتر کیا تھا, اپنے ٹائم پہ بولیے گا. چلے سر, میں 1 منٹ تھوڑا سا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذرا جج آپ بھی کراس ٹاک ہو رہی ہے, ذرا سا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں سر مزید بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے چلیں گے اور اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹورڈز دا اینڈ آف دا پروگرام آپ سے میں کل ریمارکس چاہوں گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی سچویشن کے اندر کہ پرائم منسٹر اگلے 2.5 سال میں کرنٹ گورنمنٹ کیا کچھ ڈیلیور کر سکے گی اپنی اس نئی کیبنٹ کے ساتھ؟ مہنگائی بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, کرونا بڑھے گا, معیشت آپ کی مزید تنزلی کی طرف جائے گی. لوگ تیاری کر لیں, میں ابھی بتا رہا ہوں کیوں. اس کی وجہ یہ دیکھیں جو وہ آئنسٹائن نے کہا ہے نا کہ ریپیٹنگ دا سیم پروسیس اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ از کالڈ انسینٹی. پاگل پن ہوتا ہے. آپ انہی لوگوں سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رزلٹ ڈفرنٹ آ جائے گا. رزلٹ وہی آئے گا جو پچھلے 2.5 سال آیا ہے, وہی آگے اگلے 2.5 سال کریں گے یہ لوگ. آپ مجھے ایک بات بتائیں, فواد چودھری کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس کی سپیلنگ غلط لکھی. میں بالکل آن دا ریکارڈ بات بتا رہا ہوں, ان کو آپ نے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لگا دیا. ٹھیک ہے نا, چلو ٹائپو مسٹیک. حماد اظہر صاحب کی انہوں نے 5 دفعہ وزارت تبدیل کیا. آپ مجھے بتائیں وہ کیا کام کرے گا؟ اکنامک افیئرس, فائنانس, اپنا انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, پھر فائنانس, اب انرجی. آپ مجھے بتائیں وہ سارا ٹائم لرننگ میں گزر گیا نا اس کا. اور اس کے بعد مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنی دیکھیں جو یعنی آپ کو کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی ہے کرنٹ گورنمنٹ کی ریشفلنگ سے؟ ایک چیز اگر یہ کریں کہ اگر یہ سچ بولنا شروع کریں ہفتے میں 1 دن, کیونکہ روزانہ نہیں بول پائیں گے, جمعے کا دن رکھ لیں, اس دن سچ بول لیا کریں تو پھر بھی کچھ تبدیلی آ جائے گی. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, بندہ کہے کہ میں نے کراچی کا سارے مسئلے حل کر دیے ہیں, کراچی میں پانی آ رہا ہے, کراچی کے لوگ رو رہے ہو کہ پانی نہیں آ رہا, اب اس کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک چلے. سینیٹر برہمن تنگی صاحب,
آپ کی طرف میں آتا ہوں. آج سندھ میں وزیر اعظم صاحب تھے اور وہ جو جزیروں کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسی بیکار پڑے ہوئے تھے, اس کے اوپر جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ $40 بلین کی جو فورن ایکسچینج کم از کم وہ آ جانا تھا. سندھ گورنمنٹ نے اس کا این او سی دیا, پھر پل بیک کر لیا. تنگی صاحب کیوں نہیں دے دیتے, سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں اس چیز پہ این او سی دے دیتی ہے تاکہ کوئی فورن ایکسچینج آئے؟ یعنی سندھ حکومت بھی تو سیاست برائے سیاست کر رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں تو وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت بھی بہتری کا تو سوچ رہی ہوگی نا. دیکھیے فرید صاحب, یہ جزائر پہ قبضہ کرنے کے لیے انہیں ایک آرڈیننس فیکٹری سے آرڈیننس کے ذریعے اس نے قبضے کی ناکام کوشش ضرور کی ہے. تنگی صاحب یہ کوئی پاکستان سے باہر سے کوئی آ رہا تھا جو آپ قبضے کی بات کر رہے ہیں؟ سنیں میری بات سنیں فرید صاحب. 18ویں ترمیم کے بعد یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں تمام صوبوں کے سینیٹرز بھی ہیں, ایم این ایز بھی ہیں, اور میرے خیال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارلیمنٹیرینز اپنے صوبے کو ترقی دینا چاہتے ہیں. اگر یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ رات کے اندھیرے میں آرڈیننس جاری کر کے قبضہ نہیں کرتے تو یہ جو جزائر کی بات کرتے اور ان کو ترقی دیتے تو تمام پارلیمنٹیرین کو نیشنل اسمبلی کے ذریعے اور سینٹ کے ذریعے یہاں پہ اس پہ ڈیبیٹس کرتے. تمام پارلیمنٹیرین چاہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کے پی کی ترقی کرے, سندھ بھی چاہتے ہیں, تو ان کو اعتماد میں لیتے, اور یہ ان کے پاس جو سکل ہے, ان کے پاس جو ترقی کے طریقے ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اعتماد میں لیتے اور ان صوبوں کو ترقی دیتے. لیکن جب ایک پرائم منسٹر انہیں 3 سالوں میں پاکستان کا بیڑا غرق کرے, افراتفری کا ملک شکار ہو, کرپشن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, مہنگائی ہے, اقربا پروری ہے, اپنی بہنوں کی پروموشن ہے, ان کے اربوں روپے کی ڈالر جی کی جائیداد دبئی میں اور امریکہ میں بنتی جا رہی ہے, اور ان کے پرمین اربوں روپے کماتے ہیں جو کہ کبھی کبھی سنے کی بات بھی کرتے ہیں. چلے تنگی صاحب آپ کی اس بات کو چونکہ وقت شارٹ ہے, میں امجد علی نیازی صاحب جو کہ بڑے صبر و تحمل سے چیزیں سن رہے ہیں, نیازی صاحب 2 باتوں کا جواب دے دیجئے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہہ رہے تنگی صاحب کہ آپ لوگ ان جزائر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے, اس کا جواب دے دیں. دوسری بات یہ کہ کیا یہ کیبنٹ کی تبدیلی آگے چل کے بہتری آ سکے گی؟ ڈاکٹر افنان تو کہتے ہیں بہتری کچھ نہیں آئے گی. ویری شارٹ آنسر سر. یہ اگر بغض عمران خان اور تعصب اور نفرت سے باہر آ جائیں عمران خان سے, تو یقیناً ان کو بہت ساری چیزیں بہتر بھی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا واحد مقصد ہے کہ پاکستان کی عوام کی بھلائی. یہ لوگ پرانی سیاست اور اجارہ دار سیاست اور سیاست کے یہ مک مکا کے علم بردار بات کر لی, میں نے نہیں روکا آپ کو. اگر آپ اپنے تعصب اور نفرت سے ذرا باہر آ کے مجھے سن لے نا تو پھر آپ کو بہتری. آپ نے جو کچھ آپ چھوڑ کے گئے تھے نا, جو آپ چھوڑ کے گئے تھے نا, اگر ان کو آپ سوائے یہاں پہ بے روزگاری, یہاں پہ بدحالی, یہاں پہ جو معیشت کے ساتھ آپ کر کے گئے تھے, آپ نے سوائے جو بڑے بڑے میں نے جیسے پھر وہی بات آتی ہے کہ سوائے کرپشن کے علاوہ آپ نے کیا کیا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کیوں کہہ رہی ہے کرپشن بڑھ گئی ہے؟ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت کم از کم پوری اپنی تگ و دو